بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ جامعہ غوثیہ نجم العلوم میں سراج الفقہاء محقق مسائل جدیدہ عطائے امام احمد رضا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ جو کورونا وائرس سے متعلق اس وقت افراتفری کا ماحول ہے، تو میں حضور محقق مسائل جدیدہ سے اس سلسلے میں ایک حدیث کی تفصیل اور اس کے معنی اور مطالب اور اس کے پس منظر کے حوالے سے کچھ جان کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے میں حضرت کا استقبال کرتے ہوئے حضرت کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں افراتفری کا ماحول ہے، اور سائنسداں اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ، ڈاکٹر حضرات اور ہیلتھ سے متعلقین افراد جو ہیں، وہ یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں نہ جایا جائے، کراؤڈ پر کنٹرول کیا جائے، اور اسکول وغیرہ کالج وغیرہ یہ سب بند کر رہے ہیں کہ کہیں بھی رش نہ ہو، اس لیے کہ اگر ایک کو کورونا وائرس لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دوسرے کو بھی لگ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں یہ وائرس پھیلا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو۔ تو حضور، مسئلہ یہ جاننا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا، ایک سے دوسرے کو اڑ کر کے نہیں لگتا۔ تو ہمارا تو عقیدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر 100% ہے۔ اب سائنسدانوں کی بات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا معاملہ جو ہے، تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، اور کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس فرمان کے اندر کوئی ایسا پہلو بھی نکلتا ہے جو یہ سائنسداں کہتے ہیں تو ان کی بات کی تصدیق ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ تو حضرت اس حدیث کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں اور اس کے سلسلے میں بتائیں کہ یہ مرض کے سلسلے میں جو متعدی نہیں ہوتا، لیکن سائنسداں جو یہ کہہ رہے ہیں کورونا وائرس سے متعلق، تو اس سلسلے میں کیا قوم کو حضرت کی طرف سے پیغام ہوگا، اور کیا ہماری اس سلسلے میں حضرت رہنمائی فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، لا عدویٰ ولا طیرہ، بیماری اڑ کر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور بدشگونی و بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر حق ہے اور حقیقت ہے۔ قیامت تک کی کوئی بھی تحقیق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی تردید نہیں کر سکتی۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جس قدر اسلام سے دور ہو رہی ہے، اسی قدر اپنی تحقیقات کے ذریعے اسلام سے قریب تر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ یہ جو تحقیق ہے ہمارے ڈاکٹروں کی اور پہلے کے طبیبوں کی کہ بیماریوں میں تعدیہ یعنی انفیکشن ہوتا ہے، اسلام اس کی تردید یا اس کا انکار نہیں کرتا، اور یہ رسول اللہ کے ارشاد کے خلاف اور اس کے منافی بھی نہیں ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ مگر یہ حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف تو فرما رہے ہیں کہ بیماریوں میں انفیکشن نہیں ہوتا، تعدیہ نہیں ہوتا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں انفیکشن ہوتا ہے، تعدیہ ہوتا ہے، اور روزمرہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی۔ اس لیے ہم اس کی مختصراً وضاحت کریں گے۔ تعدیہ مرض، بیماری کا انفیکشن کا حقیقی مفہوم ہے بیماری کا اڑ کر دوسرے کو لگنا، مرض کا بیمار سے تجاوز کر کے تندرست کے جسم میں منتقل ہونا، ایک بدن سے منتقل ہو کر دوسرے بدن میں سرایت کرنا، اس مفہوم کے لحاظ سے
بیماری کا تعدیہ یا انفیکشن شرعاً باطل ہے۔ بیماری جسے بیماری کہتے ہیں وہ خود اڑ کر دوسرے کے بدن میں نہیں لگتی، بلکہ قادر مطلق جسے چاہتا ہے بیمار بناتا ہے۔ بے شک۔ زمانے جاہلیت کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماری خود اڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے اور یہ ایک مستقل مؤثر ہے۔ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ بیماری خود اڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے، مستقل مؤثر ہے، اس میں خدا قدیر کی قدرت کا اور تقدیر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کے اسی عقیدے کی تردید میں فرمایا، لا عدوہ ولا طیرہ، بیماری اڑ کر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اور بدشگونی اور بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ عرب جسے عدوہ یا تعدیہ یا انفیکشن سمجھتے تھے وہ ہے بیماری کا خود سے اڑ کر دوسرے کو لگ جانا، کہ خود بیماری ہی اڑ کر ایک بدن سے دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے۔ بیماری کا خود مریض کے جسم سے تجاوز کر کے دوسرے کے جسم میں سرایت کرنا، خلل انداز ہونا، داخل ہو جانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کے پیش نظر فرمایا، لا عدوہ، بیماری بذات خود اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بیماری میں یعنی خود بیماری میں اڑنے اور دوسرے کے جسم میں لگنے کی قطعاً کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ طب قدیم و جدید یعنی پرانے اطباء اور جدید میڈیکل سائنس کو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی صاحب فہم و دانش کو اس سے انکار ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں ایک بھی صاحب عقل و فہم، کوئی طبیب ہو، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، میڈیکل سائنس، جدید میڈیکل سائنس سے جڑا ہوا ہو، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ خود بیماری اڑ کر دوسرے کو لگتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے آج کی تحقیق کبھی بھی رسول اللہ کے فرمان کی اور فرمان کے لیے اور حدیث کے لیے چیلنج نہیں بن سکتی۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارے قدیم و جدید اطباء کی اصطلاح میں عدوہ یا تعدیہ یا انفیکشن کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جس کا اسلام نے انکار کیا ہے، بلکہ ان کے ہاں انفیکشن کا مطلب ہے مریض کے جسم کے جراثیم یا وائرس یا بیکٹیریا کا اڑ کر دوسرے کے جسم میں سرایت کرنا۔ بیماری نہیں اڑتی ہے، بلکہ مریض کے جسم میں جو وائرس ہوتے ہیں، جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ وائرس اور وہ بیکٹیریاز اڑ کر دوسرے کو لگتے ہیں، تیسرے کو لگتے ہیں، اور وہ چونکہ اڑتے رہتے ہیں تو اپنی رفتار کے لحاظ سے پورے صوبے کو، پورے ملک کو اور ساری دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تعدیہ کا مطلب ہے مریض کے جسم کے جراثیم یا وائرس کا اڑ کر دوسرے کے جسم میں سرایت کرنا، پہنچ جانا۔ اسلام نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا ہے، نہ یہ عرب جاہلیت کا تصور تھا، بلکہ حق یہ ہے کہ یہ تو تعدیہ مرض بھی نہیں، یہ بیماری کا انفیکشن نہیں ہے، کہ اس کی تعبیر واقعی تعدیہ جراثیم مرض ہے، یعنی بیماری کے جراثیم، بیماری کے وائرس کا انفیکشن۔ بیماری کے وائرس انفیکشن ہوتا ہے، تعدیہ ہوتا ہے بیماری کے جراثیم اور وائرس کا، اور دنیا کیا کہتی ہے کہ تعدیہ ہو رہا ہے اور انفیکشن ہو رہا ہے بیماری کا۔ یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ تو حق یہ ہے کہ یہ تعدیہ مرض نہیں ہے، اس کی واقعی تعبیر، سچی تعبیر تعدیہ جراثیم مرض ہے، جسے اطباء، ڈاکٹر اختصار کے پیش نظر تعدیہ مرض کہنے لگے، یعنی بیماری کا انفیکشن کہنے لگے، اور اس طرح اطباء اور عربوں کی اصطلاح میں تشابہ ہو گیا۔ عربوں نے اس لفظ کو اس کے حقیقی مفہوم پر محمول کیا، جبکہ اطباء نے اس کے مجازی معنی مراد لیے۔
یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ جراثیم اور وائرس جو کسی مریض کے جسم میں اور پوری فضا میں پائے جاتے ہیں وہ ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ پہنچتے یا کسی کو متاثر کرتے ہیں، مگر وہ جراثیم یا وائرس خود کوئی مرض نہیں، بیماری نہیں، بلکہ خدائے قادر و توانا کی جاندار مخلوق ہیں جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے اور باریک ہوتے ہیں اور صرف خوردبین یا الٹرا مائکروسکوپ کے ذریعے ہی وہ نظر آتے ہیں۔ اس کے برخلاف مرض، بیماری نام ہے ایک خاص قسم کے کیف و حالت کا جو عرض ہے، جب کہ جراثیم اور وائرس کوئی کیفیت یا حالت نہیں بلکہ حقیقی اجسام اور جواہر ہیں، گو بہت ہی چھوٹے صحیح۔ اس لیے اگر جراثیم یا وائرس ایک جسم سے منتقل ہو کر دوسرے جسم میں سرایت کرتے اور خلل انداز ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک جاندار کا مرض دوسرے جاندار کے جسم میں سرایت کرتا ہے اور خلل انداز ہوتا ہے۔ ہاں، جراثیم اور وائرس، بیکٹیریاز کچھ مخصوص حالت میں مرض کا سبب بن جاتے ہیں تو سبب کے بجائے مسبب کی طرف تعدیہ کی نسبت یہ ضرور مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر چھلا لیا، تو کوئی کہتا سکتا ہے کہ تم نے سر تو نہیں چھلایا، سر تمہارا سلامت ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ سر نہیں چھلایا، تمہارا سر سلامت ہے، اس کی بات حقیقت ہے، سچی ہے۔ اور جو کہتا ہے سر چھلایا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سر نہیں چھلایا بلکہ سر کے بال چھلائے، تو یہ مجاز ہے۔ تو آج میڈیکل سائنس جو کہہ رہی ہے کہ بیماری کا انفیکشن ہوتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز ہے۔ وہ مجازی معنوں میں گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ حقیقت ہے کہ خود بیماری میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اڑ کر ایک بدن سے دوسرے بدن میں یا دنیا میں کہیں بھی جا کر لگ جائے۔ لیکن ان کے جو جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں، وائرس ہیں، وہ اڑتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ فضا ہے، اس فضا میں کروڑوں کی تعداد میں بلکہ بے شمار تعداد میں وائرس پھیلے ہوئے ہیں، بیکٹیریا، جراثیم پھیلے ہوئے ہیں جو ہمارے منہ میں، ناک میں آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے بدن کی قوت مدافعت ان کو دور کرتی رہتی ہے۔ مگر جب ہمارے اندر کمزوری کچھ پیدا ہوتی ہے تو جس قدر کمزوری پیدا ہوتی جاتی ہے اسی قدر وہ وائرس اور اسی قدر وہ جراثیم یا بیکٹیریاز ہمارے اوپر اثر کرتے جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اسکول، کالج، مال سب بند کر دیا جائے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو وہ تدبیر بتائی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ جراثیم خود بھاگ جائیں۔ ہم جراثیم سے بھاگ کر کے کہاں جائیں گے؟ جراثیم سے بھاگنا ہو تو پھر ہم کو دنیا چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم دنیا نہ چھوڑیں بلکہ کوشش کریں کہ جراثیم خود ہم سے الگ ہو جائیں۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ حرام چیزوں کا کھانا، حرام کاموں کا کرنا فوراً بند کر دیا جائے۔ جب تک دنیا میں حرام چیزیں کھائی جاتی رہیں گی اور حرام کام ہوتے رہیں گے اس وقت تک جراثیم سے، وائرس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ ہمارے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے وہ بیماری ہیں۔ خود رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ حرام چیزیں شفا نہیں ہیں، وہ بیماری ہیں۔ اور آج رسول اللہ نے جو فرمایا ساری دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے۔ چمگادڑ ہماری شریعت میں اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے، اور بہت سے جانور ہیں جن کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب لوگ ان حرام چیزوں کو کھائیں گے تو ان کے جو جراثیم ہیں، وائرس ہیں، ان کے اندر پھیلیں گے۔ اب وہ جراثیم جب طاقتور ہوں گے تو وہ کیوں ایک جگہ رہیں گے؟ وہ تو پردار جانور ہیں، وہ اڑیں گے اور ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ تو ہے کیا کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو حکم دے دیا جائے کہ سب لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کرو، بھاگو یہاں سے۔ اس سے تو آگ نہیں بجھ سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں سے آگ لگی ہے اسی پر پانی ڈال کر بجھا دیا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس کا حل وہی ہے کہ جو لوگ حرام چیزیں کھا رہے ہیں، جو لوگ حرام چیزیں پی رہے ہیں، جو لوگ حرام کام کر رہے ہیں، ان سے گزارش کیا جائے کہ تم اس کام کو بند کر دو۔ جب جراثیم کی، وائرس کی پیداوار ہی نہیں ہوگی
تو پھر وائرس کہاں جائیں گے اور کس کو متاثر کریں گے؟ اس لیے نہ تو مطاف بند کیا جائے، نہ مسجدیں بند کی جائیں، نہ اسکول اور کالج بند کیے جائیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس جگہ پہ حرام خوری اور حرام کاری ہو رہی ہے ان اڈوں کو بند کر دیا جائے۔ اور ہم اپنے بھائیوں سے گزارش اور کریں گے کہ اس کا علاج بھی بہت آسان ہے۔ اچھا، اور یہ جو باتیں ہیں نا، اسلام نے اس کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ قرآن پاک کے اندر ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ چمگادڑ کا اگر لوگوں نے سوپ پیا تو سوپ بنایا گیا ہاتھوں سے، پیا ہاتھوں سے، ایسا تو نہیں ہے کہ سوپ اڑ کر خود منہ اندر چلا جائے گا، تو یہ ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اب وائرس دنیا میں پھیل گئے تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ وائرس ہاتھوں پر آتے ہیں، اور جب ہاتھ کو آدمی منہ پر لے جائے گا، ناک پر لے جائے گا، تو منہ اور ناک کے ذریعے وہ پیٹ کے اندر چلے جائیں گے، اس طرح پہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا اور وہاں کے ڈاکٹر اسی بات کے قائل ہیں۔ تو یہاں بھی ہاتھوں ہی کا اثر ہو رہا ہے، ہاتھوں ہی کا دخل ہو رہا ہے، اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے۔ اسی لیے دنیا اس بات کا مشورہ دے رہی ہے، حکم دے رہی ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، ٹیشو پیپر استعمال کیا جائے، اور ہاتھوں سے منہ کو، ناک کو نہ صاف کیا جائے۔ یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج بھی ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیا ہے کہ بندے مومن 5 وقت نماز کے لیے وضو کرے، اور وضو کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے، پھر منہ میں پانی ڈال کر اچھی طرح سے کلی کرے، یعنی منہ میں بھر منہ پانی ڈالے اور اسے پورے منہ کے اندر ہلائے، پھر باہر نکالے، پھر منہ میں ڈالے، پھر باہر نکالے، پھر منہ میں ڈالے، پھر باہر نکالے 3 مرتبہ۔ اور اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالے اور چھوٹی والی انگلی کو ناک کے سوراخ میں ڈال کر کے گھما کر کے صاف کریں، اور 3 مرتبہ پانی ڈال کر کے ناک کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد پورے چہرے کو دھوئے 3 مرتبہ، ہاتھوں کو دھوئے کہنیوں سے 3 مرتبہ، سر کے اوپر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر دے 1 مرتبہ، دونوں پیروں کو دھوئے 3 مرتبہ۔ ہمارے اسلام نے، مذہبی اسلام نے صفائی کا، نظافت کا، طہارت کا باضابطہ ایک سسٹم دے دیا ہے، ایک نظام دے دیا ہے۔ جس قوم کے اندر، جس کے مذہب نے اتنا عظیم ضابطۂ نظافت دیا ہو، وہ قوم مطاف کا دروازہ بند کر دے، عمرے کا دروازہ بند کرے، مسجدوں کا دروازہ بند کرے، بڑا افسوس ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں کو تو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو اس بات کی ہدایت کریں کہ آپ لوگ نماز پڑھیے اور 5 وقت صحیح وضو کیجیے۔ اور اگر آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے یا نہیں جانا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ کیجیے کہ 5 وقت وضو کیجیے۔ تو یہ قوم جراثیم سے محفوظ ہو جائے گی، وائرس سے محفوظ ہو جائے گی۔ جراثیم جانے ہیں ناک کے ذریعے، ناک صاف کر دیا 3 مرتبہ تو وہیں سے باہر آ گئے۔ منہ کے ذریعے جانا ہے تو منہ کو 3 مرتبہ کلی کر لیا، کہاں رہ جائیں گے جراثیم؟ مر کر کے خود نیچے آ جائیں گے۔ تو پہلے تو آپ ہاتھ سب کو صاف کریں، منہ کو صاف کریں، دھوئیں، ہاتھ پیر اور کو صاف کریں، سر پر پھیریں، تو جراثیم پہنچیں گے نہیں۔ اور جو پہنچ گئے ہوں گے تو جب کلی کر لیں گے اور ناک میں پانی ڈال لیں گے تو وہیں سے باہر آ جائیں گے اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ابھی ایک غیر مسلم نے جو ہے وہ 4-5 روز پہلے اخبار کے اندر، یا 1 ہفتے پہلے اخبار میں دیا تھا کہ مسلمانوں کو تو کورونا وائرس ہو ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 وقت کی وہ نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت میں نماز سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں، تو وضو کی وجہ سے کورونا وائرس ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ نے فرمایا بالکل بجائز۔ ماشاءاللہ، اس سے ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان بستے ہیں۔ جب یہ قوم اتنی محفوظ ہو گئی تو ان کے ذریعے جو کروڑوں لوگوں کے ذریعے وائرس پھیلنا تھا وہ تو رک گیا۔ جی بالکل۔ تو اس سے دوسری قوموں کو بھی فائدہ ہوگا، اور پھر پیغام جائے گا کہ جب یہ قوم وضو کی وجہ سے بچ رہی ہے تو ہم کو بھی وضو کرنا چاہیے، یہ قوم نماز کی وجہ سے بچ رہی ہے تو ہم کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو اسلام کی ایک بہترین تبلیغ کا موقع ہے کہ ہم وضو کریں، نماز کی پابندی کریں، نہ یہ کہ اپنی مسجدیں بند کریں، خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر لیں،
طواف کو بند کر دیں، عمرہ کو بند کر لیں۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اسلام کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں، اسلام کا غلط پیغام دنیا کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ سنت نبوی پر عمل پیرا ہو جائیے اور لوگوں کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی ترغیب دیجیے۔ آپ اعلان کیجئے کہ کل اگر 100 لوگ عمرے کے لیے آتے تھے تو آج 200 آئیں، 400 آئیں، 500 آئیں، بس شرط یہ ہے کہ وضو کر کے آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وضو تو یہ وہ سنت ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ فرض نماز پڑھنی ہو تو وضو فرض ہے، نفل نماز پڑھنی ہو تو بھی وضو فرض ہے، واجب نماز پڑھنی ہے تو بھی وضو فرض ہے، تلاوت کرنا ہے تو بھی وضو لازم ہے، اور کعبہ شریف میں جا کر مطاف میں طواف کرنا ہے تو بھی وضو لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر وضو کے تو ہماری کوئی عبادت ہی نہیں ہوتی ہے۔ مسجد میں جانا ہے تو بھی وضو کرنا ہے، بلکہ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ آپ باوضو ہیں اور نماز کا وقت آ جائے تو وضو پر وضو کر لیجئے، بے شک، کہ وضو پر وضو کریں گے تو یہ نور پر نور ہو جائے گا، مشک پر مشک ہو جائے گا۔ جی بے شک۔ تو جس قوم کے اندر نظافت کا اور وائرس سے بچنے کا اور وائرس کو بھگانے کا اتنا اعلیٰ سسٹم اسلام نے دے دیا ہے، اس قوم کو وہم پرستی میں، توہم پرستی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قوم مطمئن رہے اور دوسروں کو بھی تبلیغ دے کہ آپ لوگ بھی ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وائرس کا دروازہ بند ہو جائے گا اور وائرس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تو تدبیر ہوئی وائرس سے بچنے کی، ان کو اپنے یہاں سے بھگانے کی، لیکن اصل بات وہی ہے کہ جہاں آگ لگی ہے وہیں آگ کو بجھا دیا جائے۔ بے شک، بے شک۔ جو لوگ حرام چیزیں کھا رہے ہیں، حرام چیزیں پی رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، ان کو اس پر روک لگا دینا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ دنیا آج ایڈز کا علاج تلاش کر رہی ہے، اور جس وجہ سے ایڈز ہوا، جی جی، جس بدکاری کی وجہ سے، اس پر لگام نہیں لگا سکی ہے۔ ضرورت ہے پہلے اس بدکاری پر روک لگائی جائے، وہاں سے وائرس پھیلنا بند ہو جائیں گے تو پھر آپ کا علاج بھی کارگر ہوگا اور دنیا بھی اس سے محفوظ ہوگی۔ تو ہم اپنی قوم کو اور دوسری اقوام عالم کو اور جدید میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو سے گزارش کرتے ہیں، ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ، اور حکومتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بدی کے اڈے ہیں، بدکاری کے اڈے ہیں، جہاں نام خوری ہو رہی ہے، اس کو آپ لوگ سب سے پہلے بند کیجیے۔ پھر جب آپ اس کو بند کر دیں گے تو آپ کو اسکول بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کالج، مدرسے، مسجد بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مال بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کو نہیں بند کریں گے تو سب بند کرنا پڑے گا، مووی بند کرنا پڑے گا، گھر کا دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا، اور ضرورت پڑے تو آپ کو دنیا بھی چھوڑنی پڑے گی۔ جیسے بہت سے لوگوں نے دنیا چھوڑ دیا، جی 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 جی، بہت سے لوگوں نے جیسے دنیا چھوڑ دیا ویسے دنیا بھی چھوڑنی پڑ سکتی ہے۔ تو کام وہ کی جائے جو سمجھ سے قریب ہو، نہ کہ وہ کام کیا جائے جو سمجھ سے دور ہو۔ خدا کرے کہ میرا یہ پیغام سب کو اچھا لگے اور سب لوگ اس کے مطابق عمل کریں۔ ہمارا یہ پیغام سب کی خیرخواہی کے لیے ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت اہم پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اس پیغام کا اثر عمومی طور پر پوری دنیا کے انسانوں کو ہوگا، اور انشاءاللہ خاص طور پر مسلمانوں کو اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا، اور سب اس پر غور کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ حضرت کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، حضرت کا سایہ دراز فرمائے، اور پروردگار حضرت کے علم کے فیضان سے پوری دنیا کو مالا مال فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔